ہمیں تو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا۔ سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کی پیروی کا حکم دیا گیا؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے، اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے آئیے قرآن مجید کی سورہ انعام کی آیت نمبر 105 اور 106 کا مطالعہ کرتے ہیں۔ پڑھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، نصرف، ہم پھیرتے ہیں، اسی طرح ہم پھیرتے ہیں، آیات کو، اسی طرح ہم آیات کو پھیرتے ہیں، وَلِيَقُولُوا، اور تاکہ وہ کہیں، درست، کہ آپ نے سبق پڑھا ہے، تاکہ وہ کفار کہیں کہ آپ نے کسی سے پڑھا ہے، وَلِنُبَيِّنَهُ، اور تاکہ ہم ظاہر کریں اسے، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اس قوم کے لیے جو علم والے ہیں، تاکہ ہم اسے ظاہر کریں اس قوم پر جو علم والے ہیں۔ اتبع، پیروی کر، ما اوحیا، جو وحی کی گئی، الیکا، آپ کی طرف، جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، آپ اس کی پیروی کریں، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، آپ کے رب کی طرف سے جو وحی کی گئی ہے اس کی پیروی کریں۔ اور وہ وحی کیا تھی؟ لا الہ الا ہو، کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وَأَعْرِضْ، اور اعراض کریں، عن المشرکین، مشرکوں سے، اور آپ مشرکوں سے منہ پھیر لیں۔ یہ آج کی زیر مطالعہ دو آیتیں۔ پہلی آیت جس میں اللہ رب العالمین نے ہمیں سمجھایا کہ اللہ رب العالمین اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو آیات نازل کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کس طرح، کس انداز سے نازل کرتا ہے، وہ آیات کس انداز سے اتاری جا رہی ہیں۔ توجہ ہے؟ وہ آیات ایسا نہیں ہے کہ ایک پارہ بھیج دیا، دو پارے بھیج دیے، ٹھیک ہے، دو تین صورتیں اکٹھی بھیج دیں، یا ایسا بھی نہیں ہے کہ پورے کا پورا یک بارگی ایک ہی بار اللہ نے قرآن نازل فرما دیا ہو۔ جیسا اللہ نے تورات کو یک بارگی نازل فرمایا، انجیل کو نازل فرمایا، تو جیسے سابقہ کتب کو یک بارگی نازل کیا گیا، تختیوں پہ لکھی ہوئی دی گئی، مشرکین یہی سمجھتے تھے اور یہی طعنہ دیا کرتے تھے کہ یہ جو کتاب قرآن ہے یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خود گھڑتے ہیں۔ اگر اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہوتی تو یہ بھی ویسے ہی نازل ہوتی جس طریقے سے تورات اور انجیل کو اللہ نے نازل کیا ہے، یک بارگی ایک ہی بار۔ اللہ نے اس کی ریزن بتائی ہے کیوں، فرمایا ہم اس لیے آیات کو پھیرتے ہیں، اس لیے ہم تھوڑی تھوڑی کر کے نازل فرماتے ہیں تاکہ وہ یہی سمجھیں کہ نبی کریم علیہ السلام کسی سے سیکھتے ہیں، کسی سے پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم ظاہر کر دیں اس بات کو ان لوگوں پہ ظاہر کریں جو علم والے ہیں۔ علم والے ایک ایک آیت کو جب اللہ کی طرف سے اترتی ہے اس کے معنی پر، اس کے مفہوم پر غور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ان کے مختلف معنی ڈال دیتا ہے، جس سے ان کے دلوں پر اللہ کے قرآن کے احکام، ان کے معنی اور مفہوم اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں آسان کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اس لیے کہ مشرکین اسی بات میں الجھے رہیں
وہ یہ کہیں کہ اللہ کے رسول کسی سے سیکھتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی منشا کے مطابق اور جہاں ضرورت پڑی اس کے مطابق آیات کو نازل فرماتا ہے۔ اگلی بات ہے جس کا تھمبنیل میں نے ذکر بھی کیا کہ ہمیں تو یہ کہا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کیجیے، اور رسول کو کیا کہا گیا کہ وہ کس کی پیروی کرے؟ اس کا جواب دیا اتبع ما اوحی الیک من ربک، آپ اس کی پیروی کیجیے جو اللہ کی طرف سے آپ پر حکم نازل کیے جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے جو احکام آپ پہ نازل کیے جاتے ہیں آپ اسی کی پیروی کریں، اور کسی کی بات کو آپ نہ سنیں، اور وہ وہی کیا ہے، اور وہ اللہ کی طرف سے جو آپ کی طرف نازل کیا گیا قرآن، اور سبق کیا ہے؟ وہ ہے لا الہ الا اللہ اور اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، چاہے وہ کوئی چھوٹا ہو، چاہے وہ کوئی بڑا ہو، چاہے وہ نبیوں میں سے ہو، رسولوں میں سے ہو، کوئی بھی اس شان کے لائق نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ یہی سبق سارے پیغمبر لے کے آئے ہیں، اور یہی سبق وہی اللہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی۔ اور پھر آخر میں فرمایا رب العالمین نے کہ حبیب یہ مشرک جو مرضی کہتے رہیں، جو مرضی کرتے رہیں، آپ ان سے منہ موڑ لیں، ان کو جواب نہ دیں۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ ہمارے لیے سبق ہے، دین کے طالب علم ہونے کے ناطے، دین کے استاد ہونے کے ناطے سبق ہے۔ وہ کیا ہے؟ جب بھی دین کے رستے میں مشکلات آئیں، لوگ روکیں، مختلف طرح کے طعنے دیں، مختلف طرح کی باتیں کریں، تو یہ سبق ہمیں یاد رکھنا، یہ والا وَأَعْرِضْ، منہ موڑے ان سے، جواب نہیں دینا، پیچھے نہیں پڑ جانا اس کے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ کسی کو جواب زبان سے جواب نہیں، اپنے عمل کو اور بہتر کریں، اپنے کام کو اور بہتر کریں، کہ وہ جو آپ پہ اعتراض کر رہا ہے آپ اس کو کام سے جواب دیں۔ کیا ہوگا؟ وہ اور جلتا رہے گا، کڑتا رہے گا، اور آپ کا کام دن بدن نکھرتا رہے گا، آپ کا کام دن بدن عروج پکڑتا جائے گا۔ تو اگر ہم جواب دینے کے پیچھے پڑ گئے تو پھر ہم اس کے ساتھ لڑائی کے چکر میں پڑیں گے۔ اس سے نقصان کیا ہوگا کہ ہماری ساری توجہ ڈائیورٹ ہوگی، ساری توجہ ادھر چلی جائے گی، اور ہم اپنے کام سے رہ جائیں گے، جس سے ہوگا کیا کہ ہم نقصان میں پڑ جائیں گے، ہم اپنے کام کو بد سے بدتر کرتے چلے جائیں گے۔ اس لیے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے رہا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر، اسلام پر استقامت نصیب فرمائے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی فرمان برداری نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔